السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں کمال خان کمالیہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں ہندو مسلمان والے، یعنی نفرت جو بڑھ رہی ہے، نفرت والے نفرت پھیلا رہے ہیں، دنگا پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ان کی راجنیتی جب ہی چمکے گی جب آپس میں بھائی بھائیوں میں دنگا پھیلائیں گے۔ میں مسلمان بھائیوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، جب انہوں نے اسلام کو پیش کیا تو لوگوں نے ان کا ویرودھ کیا، اور ویرودھ بھی ایسا کیا کہ ان کو مارا پیٹا بھی گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی بھی رکھ دی گئی سجدے میں، آپ پہ پتھر بھی برسائے گئے، لیکن آپ کے جوتے مبارک جو ہے خونوں سے بھر گئے، سر سے خون بہنے لگا اور شریر سے خون بہنے لگا، جوتے بھر گئے پورے خون سے، لیکن آپ نے پتھر پھینکنے والوں پہ پتھر نہیں پھینکے، ان کے سامنے آپ ایک مثال بن کر پیش ہوئے، یعنی پھر بھی ان لوگوں کو معاف کیا۔ ترنت جبرائیل امین آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو ہو تو میں ان کو پہاڑوں کے درمیان میں پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آیا ہوں، ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دے، تو آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی۔ تو آپ ان کے سامنے آپ نے بھلائی پیش کی، اور پھر وہ لوگ ایک دن وہ آیا کہ وہ ایمان میں داخل ہوئے، آپ کے انیائی بنے اور آپ کے مذہب کو ماننے والے بنے۔ اگر ہم لوگوں کے، وہ کبیردار نے کہا ہے نا کہ جو تو کو کانٹا وہ واقو وہ تو پھول، تو کو پھول کا پھول ہے واقو ہے ترسول، تو یہ مثال یہاں سٹیک بیٹھتی ہے کہ اللہ کے رسول کو لیے جنہوں نے کانٹے بوئے ان کو پھول بچھائے۔ ایک وہ بڑھیا ماں جو آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی، جب ایک دن انہوں نے کوڑا نہیں پھینکا، آپ کعبہ سے واپس نماز پڑھ کر جب لوٹے تو حال معلوم کیا کہ وہ بڑھیا کہاں پر ہے، تو بتایا کسی نے کہ وہ بیمار ہے، تو آپ بیمار سے گھر ملنے پہنچ گئے، اور وہ رونے لگی، کہا بیٹا میں تیرے اوپر روزانہ گندا کوڑا پھینکتی ہوں اور کانٹے بچھاتی ہوں تیری راہ میں، تیرے راستے میں، اور پھر آج تو میری جو ہے خیر خواہی پوچھنے کے لیے آیا ہے، اور جن لوگوں سے میں محبت کرتی ہوں انہوں نے میری خیر خواہی نہیں پوچھی، اور وہ آپ کے ساتھ آپ کی بات مان کر ایمان میں داخل ہو گئی اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے، انہوں نے کانٹے بوئے اور آپ نے ان کو پھول بچھائے، گھر جا کر ملے ان سے تو وہ بھی آپ کی انویائی بن گئی ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے حکم ہے کہ جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر بند کر دو گے، یعنی بھلائی سے رک جاؤ گے، بھلائی کا حکم کرتے بند ہو جاؤ گے، اور برائی سے روکنا اور رکنا چھوڑ دو گے، تو میں تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا، جو تمہاری آپ بزرگوں کی آبرو ریزی کرے گا، تمہیں قتل کرے گا، تمہارے بچوں پر ترس نہیں کھائے گا۔ تو اپنے گریبان میں جھانکو کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، اور حرام کے لیے بھگ رہے ہیں، پیسہ ہو حرام سے ہو، دھوکہ دے کر ہو، ہم خود مثال بن کر پیش نہیں ہو رہے دوسروں کے سامنے، ہم سے نفرت، تو جب ہمارے اندر بدبو آ رہی ہے، ہم گندے کام کر رہے ہیں اور گندے کام سے بدبو پھیلتی ہے، جب ہم بدبو پھیلا رہے ہیں تو لوگ ہم سے نفرت کریں گے، اپنے آپ ہی کریں گے۔ تو اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم لوگ ہم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہے ہیں، یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ ہندو بھائی جو ہیں یہ آپ سے محبت کرتے تھے اور اب نفرت کر رہے ہیں، پھر محبت کریں گے اور محبت کا پیغام بھیجیں گے آپ کو، لیکن آپ خود اچھے بنیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم خود برے ہو گئے ہیں، اب لوگوں پر قصور لگا رہے ہیں کہ بولو فلانے نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، نپل شرما ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، اس نے غلطی کی ہے، لیکن اس کی سزا بھی وہ خود بھگتے گی، لیکن تم سزا دینے والے نہیں ہو، تم تو صرف اللہ سے دعا کرو، اللہ سب کو ہدایت دے، بھلائی کے راستے پر لاوے، اور خود بھلے بنو۔ جب دوسرے کے گریبان میں جھانکو گے، خود بھلے نہیں بنو گے، تو بھائی پھر تو برائی تو پھیلے گی، ظلم بھی سہنے پڑیں گے۔ اللہ کے نبی کے اوپر جنہوں نے پتھر پھینکے، حضرت بلال کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہاتھ پیر باندھ کر، اور ان کے اوپر پتھر کی چٹانیں رکھ دی گئی، لیکن پھر بھی آہد آہد کہتے رہے آپ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے نبی جب وہاں سے نکلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے کہ بلال صبر کرو اور شکر کرو۔ تو بھائی صبر کرنے اور شکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اب نہ تم صبر کر رہے ہو، نہ تم بھلائی پر چل رہے ہو، نہ نماز پہ چل رہے ہو، نہ اسلام پر چل رہے ہو، خود اسلام پر چل کر نمونہ بن کر دکھاؤ، لوگ تم سے آٹومیٹک محبت کرنے لگیں گے، اور جب تم اسلام کے خلاف چلو گے تو آسمان سے بلائیں آئیں گی، لوگ تم سے نفرت کریں گے، اور اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دوسروں پہ اس کی گندگی، اس کا کیچڑ مت اچھالو، فلاں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، خود بھلے بن کر پیش ہو دوسروں کے سامنے، تو انشاءاللہ دوسرے بھی تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی عالم اور عابد، یعنی پڑھا لکھا اور ان پڑھ جاہل گمار دونوں ساتھ میں سفر میں تھے، اور اسلام میں ہے کہ دو جوان مرد ایک بستر میں نہیں سو سکتے، لیکن مجبوری تھی وہ ایک بستر میں سو گئے، پردہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی پردہ کر ایک بستر میں سو جائیں چادر ڈال کر، تو اس عالم میں ہوا سری پات دیا اس نے
تو ہم جیسا جاہل کہنے لگا رہے مولوی صاحب کیا کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہوا سری ہے. بولے کیسی ہوا؟ بولو کہا یہ پرندہ ہے، رجائی ہلا اڑ جائے گا. جب اس نے رجائی ہلائی تو وہ پاد کی گندگی بدبو تھی وہ اڑ گئی. تو اس نے سوچا کہ یار یہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنا آپ کو فضیلت نہ تو تم بھی پادو تم اسے کیا کہیں. تو اس نے جب زور لگائے تو ہوا سرنے کی اچھا تو تھی نہیں، تو اس کے بجائے پاد کے پاخانہ نکل گیا، ٹٹی نکل گئی. اب بدبو اٹھی تو مولانا نے کہا کہ بیوقوف کیا کر دیا؟ بولو جی وہ پرندہ تھا تو یہ گدیلا ہے، اڑ جائے گا، بغیر پروں والا بچہ ہے اڑ جائے گا. جب رجائی ہلائی کروٹ بدلی تو خود بھی سن گیا ٹٹی پاخانے میں اور اس عالم کو بھی سان دیا. تو ہماری ایسی عادت ہوئی پڑی، ہم گندگی میں دوسروں کی پاد جیسی ہوا جیسی برائیوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور وہ جو ہوا میں اڑنے والی برائی ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں اور خود گندگی میں سن رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سان رہے ہیں. اس لیے میری عرض ہے بھائی خود بھلے بنو، انشاءاللہ ساری دنیا تم سے محبت کرنے والی بن جائے گی. اللہ کے نبی کو ایک بڑھیا ماں ملی جو 2 تھیلے تھے ان کے پاس میں، ایک کو آگے رکھ کر آتی پھر دوسرے کو اٹھاتی اور دونوں کو اٹھا کر پھر ایک جگہ کر کے پھر ایک کو اٹھاتی آگے بڑھتی. تو آپ اس کے سامنے سے نکل رہے تھے، آپ نے کہا ماں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا بیٹا کر دے. کہاں جا رہی ہو؟ بولا بیٹا شہر میں ایک محمد نامی آدمی آیا ہے اور جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ جادوگر ہے، اس لیے میں اس کی بات نہیں سننا چاہتی ہوں کہ اس کے مذہب میں مل جاؤں گی اور میں شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں. تو آپ نے جب اس کی مدد کری، اس کو منزل تک پہنچا دیا، کہا کہ ماں میں ہی ہوں وہ آدمی جس کے ڈر سے تم بھاگ رہی ہو. تو بوڑھی ماں رونے لگی اور کہنے لگی اگر بیٹا تو آدمی ہو ہی نہیں سکتا، اگر تو ہے تو اگر جادوگر ہے تو میں دعا کرتی ہوں اللہ پورے عرب کو اور پوری دنیا کو جادوگر بنا دے، اور اگر تو نجومی ہے تو پوری دنیا کو نجومی بنا دے، اور اگر تو نبی ہے تو پوری دنیا کو تیرا امتی بنا دے، کیونکہ تیرے جیسی اچھائی اور تیرے جیسی بھلائی تو میں نے کسی میں دیکھی نہیں. دنیا جھوٹ بولتی ہے کہ تو جادوگر ہے، اور وہ آپ کی انوائی بن گئی، اسلام میں داخل ہو گئی. تو آپ نے تو بھلائی پیش کری. تلوار کب اٹھائی؟ جب تک لوگوں نے ستایا، پتھر پھینکے، ڈنڈا پھینکے، آپ کو مارا، تو آپ نے برائی کا بدلہ بھلائی سے پیش کیا. جب لوگ ان کی جان پر اتارو ہو گئے تو آپ شہر چھوڑ کر بھی چلے گئے، اپنا دیش چھوڑ کر بھی مدینہ منورہ چلے گئے، مکہ کو چھوڑ کر، اور پھر بھی لوگوں نے ستایا، وہاں تلوار لے کر اور فوج لے کر ان کو مارنے کے لیے، پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کیا تو اس میں بھی ایسی خون ریزی نہیں ہوئی لوگوں کے سامنے. اس میں بھی جو پہلے جنگی قیدیوں کے ساتھ بڑا جرم ہوتا تھا، آپ نے جنگی قیدیوں کو جو پکڑے تھے ان کو ایک ایک صحابی کے اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا اور ان کی مہمانوں سے زیادہ خاطرداری کری. ان میں سے ایک جنگی قیدی کہتا ہے کہ میں جس کے پاس تھا اس کے بچے خود بھوکے سوئے اور وہی بھوکا سویا، جو گھر میں کھانا تھا وہ مجھے کھلا دیا اور مجھے کپڑے بھی پہرائے، اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے. کیوں؟ جنگی قیدیوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا. تو میرے دوستو اس لیے اللہ کے نبی نے بھلائی پیش کی برائی کے بدلے میں. تلوار اٹھائی لیکن جہاں اٹھائی اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر بھی لوگوں پر جرم نہیں کیا. تو میری آپ سے اور مجھ سے بھی اور سارے مسلمان بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ خدا کے لیے بھی خود اچھے بنو، یعنی لڑنے گھتنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ خود اچھے بن جاؤ گے تو سامنے والے خود بخود محبت کرنے لگ جائیں گے. سب بخیر، خدا حافظ، السلام علیکم.